बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अफगानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और हॉट टॉपिक है, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हामिद मीर जो इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासतीदारों के खिलाफ और जो संगीन तरीन इल्जामात की भरमार वो करें, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरीके से तालिबान की पेशकदमी जारी है, तालिबान काबुल के करीब अब आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो गनी गवर्नमेंट है सर, वो पसपाई का सामना कर रही है। तो इस सारी सूरत हाल पर क्या सर हमारे व्यूअर्स को इससे आगाह करें कि जो पाकिस्तान पर ब्लेम गेम जारी है और अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इस सवाल से सर हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। अफ़गानिस्तान के काबुल के अंदर चंद पेड एजेंट्स हैं, मफाद परस्तों का एक टोला है। CIA और रॉ के एजेंट हैं। अशरफ गनी हो गया, अमर साले हो गया, और वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जो बकवास करता रहता है मुख्तलिफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिनकी अपनी ट्रेनिंग पता नहीं जब पैदा हुए थे उसके बाद किसने की है, कि वो उस एहसान को रियलाइज़ नहीं करते अफ़गानी। इस किस्म के लोग जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे किया है, इतने सारे महाजरीन का बोझ बर्दाश्त करके, उन महाजरीन को जिस तरह रखा, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में बिज़नेस किया और जिस तरह पाकिस्तान में उस पर सफ़र किया, कि जब वो महाजरीन पाकिस्तान के अंदर आए तो पाकिस्तान के अंदर क्लैशनकोफ कल्चर आया, पाकिस्तान के अंदर हीरोइन आई, पाकिस्तान के अंदर हथौड़ा ग्रुप आया, पाकिस्तान के अंदर यानी एक टाइम था शराब बोर्ड जहाँ पे अफगानी रहा करते थे कराची में, वहाँ तो क्लैशनकोफ किराए पे मिल जाती थी। तो ये कल्चर लेके आए ये अफगानी जो आए थे। बेताशा पाकिस्तान के अंदर प्रोस्टिट्यूशन आई और पता नहीं क्या क्या सोशल इल थे जो ये अफगान महाजरीन पाकिस्तान के अंदर लेके आए। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने फराख दिली का सबूत देते हुए, आला अखलाकी इक़्तिदार का सबूत देते हुए इनके गंदे बोझ को बर्दाश्त किया और करते रहे और आज तक कर रहे। लेकिन ये वो एहसान फरामोश लोग हैं जिनके बारे में हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था कि जिस पे एहसान करते हो उसके शर से डरो। ये हैं वो अमर साले और ये इस किस्म के लोग जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, तो यहाँ आके वारिद हुए थे हमारे ऊपर और हमारे सोशल कल्चर को तबाह किया था। तो वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, चंद वफाद परस्तों का एक टोला है जो सदारती महल है उसके अंदर बैठा हुआ है। उसकी रिट का ये हाल है कि काबुल के अंदर आज भी धमाका हुआ है, अगर आपने सुना हो। आज उसने अपने अफगान चीफ को बरतरफ कर दिया, नया अफगान चीफ जो अफगानिस्तान का वजीर खजाना है वो इस्तीफा दे के मुल्क से फरार हो गया, भाग गया। करप्शन में इन्वॉल्व था, पैसे खाए हुए थे, अशरफ गनी को खिलाए हुए थे, बाकियों को खिलाया, भाग गया मुल्क से। उसको नहीं, ये है इस शख्स की जिसको आप अशरफ गनी कहते हैं, जो अपने चेहरा लेके और चेहरे पे कालक लेके मुख्तलिफ जगहों पे फिरता आपको नजर आता है, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता और गलाजत बकता नजर आता है। ये है वो अशरफ गनी और ये है उसकी रेट। इसलिए ये मत कहिए कि अफगानिस्तान में कोई हुकूमत है। अफगानिस्तान में चंद मफाद परस्तों का एक टोला बैठा हुआ है और उस टोले के ऊपर हुकूमत थी नेटो सरबराही की। यानी जब तक नेटो वहाँ पे रही, अमेरिकन वहाँ पे रहे, वो उनको डंडा देते रहे, उनसे डिक्टेट कराते रहे। उनको डंडा दिया कि जी अफगानिस्तान की जेल से सारे कैदियों को रिहा कर दो क्योंकि तालिबान से मुज़ाकरात करने, उन्होंने रिहा कर दिया, मुंह देखते रहे। इसलिए कि जब आप किसी का पैसा खाते हैं, जब आप किसी के एजेंट होते हैं, फिर आपने में अखलाकी जरूरत नहीं होती कुछ बोलने की। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बॉर्डर के पास बैठ के रह के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते रहो, और ये वो करते रहते हैं। तो और अमेरिका ने वहाँ क्या किया आप देख लीजिए कि 20 साल के अंदर, आज हम तो खैर बात करेंगे, बाहर का मीडिया जो बात कर रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया बात कर रहा है, जो वहाँ के थिंक टैंक बात कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स बात कर रहे हैं, वो एक सवाल पूछे अमेरिका से। वो प्रोग्राम चलाते हैं कि एंड गेम इन अफगानिस्तान, और उसके बाद वो अमेरिका से सवाल पूछते हैं कि भाई पूरी दुनिया को बताएं, अमेरिकन को बताएं। जो बाइडन से पूछते हैं, बराक ओबामा से पूछते हैं, बुश से पूछते हैं कि आपने दहशतगर्दी को फ़रोग दिया, यू आर सपोर्टिंग दहशतगर्द, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, आप टेररिज्म के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करके आए हैं। अफगानिस्तान में आपने दहशतगर्दी को जन्म दिया, आपने वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की,
اینڈ گیم میں آپ کو کیا ملا؟ وٹ ہیو یو گاٹ ان افغانستان؟ آپ کو شکست ہوئی، 43 ملکوں کی سب سے ایڈوانسڈ آرمی تھی، اس کو شکست ہوئی، کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، وہاں سے طالبان نے دمبا بنا کے رکھ دیا ان کو، اور وہاں پہ اس وقت جو وہ لوگ جو ٹرپس وہاں پہ لڑے تھے امریکن آرمی کے اور نیٹو کے، جو ان کا حال ہے پوچھے گا کہ کتنوں کی بیویوں نے ان کو طلاق دے دی ہے، دے آر انڈر گوئنگ سائیکولوجیکل اسٹریس، بہت سارے بے تاشا لوگوں نے خودکشی کر لی. اس چیز پہ سوال اٹھ رہے ہیں. افغانستان امریکہ نے اسپوائل کیا پورے کا پورا. 9/11 میں ایک افغانی تھا نا، تو افغانستان پہ حملہ کرنے کا لاجک کیا بنتا تھا؟ افغانستان کے اندر آ گئے، افغانستان کو تباہ کر دیا. اس کے بعد طالبان کو، جن کو وہ دہشت گرد کہتے تھے، ان کو ایک پولیٹیکل فورس تسلیم کیا، ان سے دوحہ میں مذاکرات کیے، زلمے خلیل زاد کو ایک اسپیشل کوآرڈینیٹر لگا کے مذاکرات کرائے، ان سے ایک امن معاہدہ کیا، امن معاہدہ کر کے رات کے اندھیرے میں افغانستان سے فرار ہو گئے. آج کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایمبیسی میں اپنے ٹروپس کی اور لوگوں کی تعداد بھی کم کر دیں گے. جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ جب افغانستان کے وہ فوج جس کو انہوں نے ٹرین کیا ہے اور جو روزانہ طالبان کے ساتھ سرنڈر کر رہی ہے 3 لاکھ کی فوج، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دفاع کرے اپنا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ آسمان سے زیادہ سیدھے نیچے ٹپکے، ان کا خون جو ہے وہ کوئی اس میں وہ ریڈ بلڈ کارپسل زیادہ ہیں کہ جو بائیڈن بیان دیتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو نہیں مروا سکتے، یعنی اپنے بیٹوں کو نہیں مروا سکتے، دوسرے بیٹوں کو آگ کی جنگ کی آگ میں ٹھوس دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ بنیادی طور پہ آپ کے اندر ایک نفرت کا ایک ایلیمنٹ پوشیدہ ہے مسلمان ممالک کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے آپ اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں کہ جہاں مسلمان ممالک وہاں پہ تباہی مچاتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں فرار. امریکہ کو شرم آنی چاہیے اس بیسس پہ، جس بیسس پہ انہوں نے بگرام ایئر بیس خالی کیا. پینٹاگون کو شرم آنی چاہیے. تو سر اب دو چیز امریکہ کا رول یہاں پہ اسپوائلر کا رہا ہے. امریکہ نے تمام چیزوں کو اسپوائل کیا، آج بھی اسپوائل کر رہا ہے. ابھی امن معاہدے کو سائن ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے. افغانستان میں طالبان سے ایک امن معاہدہ سائن کیا تھا نا، 1 ہفتہ نہیں ہوا ہے. 1 ہفتے میں طالبان اس معاہدے کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا ہے. وہاں B-52 بمبر سے بمباری کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اسپتالوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ پلی یہ دیتے ہیں کہ افغانستان اسپتالوں کے اندر طالبان چھپے ہوئے. طالبان نے 8 پروونشل ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ کر لیا ہے، آپ کو پتا ہوگا. آج انٹرنیشنل میڈیا کی بھی خبر ہے اور دنیا پوری میں خبر ہے کہ طالبان نے 8 ضلعوں پہ قبضہ کر لیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ طالبان نے ایک ضلع پہ قبضہ کیا ہے، شبرگان کا علاقہ، اس میں جوزجان ہے، جو بنیادی طور پر رشید دوستم کا ہیڈ کوارٹر ہے. رشید دوستم ازبک ہے، اس کی بڑی اسٹرانگ فورس تھی، بہت اسٹرانگ فورس اس کے ساتھ تھی جو ازبک فورس تھی. وہ کابل میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس کے محل پہ، اس کے پیلس پہ قبضہ کیا. وہاں سے آپ نے دیکھا ہتھیاروں کا کتنا بڑا بنڈل نکلا، وہاں پہ کسی نے ریزسٹ کیا؟ یعنی یہ ایک بڑا سمبولک ہے. کندز، اس پہ قبضہ کیا. کندز کبھی طالبان کے قبضے میں نہیں رہا، جب رہا تو بڑا بریفلی رہا. طالبان نے آپ کو پتا 1996 سے 2001 تک وہ کی تھی، اور اس کے پہلے انہوں نے آپریشن بھی کیے تھے. سر دو چیزیں جو آپ سے میں جاننا ضروری سمجھتا ہوں. وہ نمبر 1 یہ ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کی نظر میں اس کا حل کیا نکلنے جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری جانب کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ افغانستان میں امن کے ذریعے تمام تر مسائل کو حل کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے پاکستان پر جو بلیم گیم کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب افغانستان جو ہے کیا یہ خانہ جنگی کی جانب جائے گا؟ کیا اس کا کوئی جو ایک سول اور کیا اس کا کوئی سیاسی حل آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نکل پائے گا سر؟ زمین دیکھیے، آج مزار شریف اور پل خمری کے نواح میں بڑی شدت کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا. مزار شریف بڑا امپورٹنٹ ہے. مزار شریف کے اندر ایک بڑی فگر ہے جس کا نام ہے جنرل عطا نور، اگر آپ کو پتا ہو، اس کا بھی بیان آیا ہوا ہے. تو وہاں پہ لڑائی جاری ہے. طالبان میں بدخشاں جو کیپٹل ہے اس پہ بھی قبضے کا دعویٰ کیا ہے. تو اب یہ جو اسی لیے جو روزانہ فرا، آپ کو پتا ہے آج صبح فرا جو کیپٹل ہے اس پہ قبضہ ہو گیا ہے، جو پروونشل کیپٹل ہے، اور 8واں پروونس ہے جس پہ قبضہ ہوا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ طالبان کا کتنے علاقے پہ قبضہ ہو چکا ہے. اب بعض جگہ کنٹسٹنٹ ہے جہاں پہ لڑائی جاری ہے. اور آپ کو اگر یہاں ایبک پہ جب قبضہ کیا تو وہاں گورنر، ڈپٹی گورنر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی انہوں نے سیکورٹی فورسز کو طالبان سے لڑنے سے منع کر دیا. کس لیے منع کر دیا؟ اس لیے کہ جی یہاں پہ خون خرابہ ہوگا. تو ایبک انہوں نے قبضے میں لے لیا اور وہاں بھی پیٹرولنگ کر رہے.
پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوا ملا عمر کے جو بیٹا ہے ملا یعقوب، اس کا ایک لیٹر سرکولیٹ ہوا ہے طالبان کو، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ جس جگہ پہ جاتے ہیں وہاں امن کریں، دکانیں کھولنے دیں، لوگوں کو کاروبار کرنے دیں، خواہ خواہ مطلب اس قسم کا وہ طالبان کو ڈائریکشن جاری ہے، اور اس صورت میں طالبان آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی ان کو کنٹیسٹ کون کر رہا ہے؟ ان کو کنٹیسٹ کر رہی ہے افغان آرمی۔ افغان آرمی گریجولی سرنڈر کرتی جا رہی ہے، اس لیے افغان چیف کو آج فارغ کر دیا اشرف غنی نے، نیا افغان چیف لگا دی۔ کیا ایک آدمی کے فارغ ہونے سے وہ جو 3 لاکھ کی فوج کا جو مینٹل اسٹرکچر ہے اور جو اس کا سائیکولوجیکل پریشر وہ تبدیل ہو جائے گا؟ بیکاز وہ سائیکولوجیکل اسٹریس بیسڈ ہے کہ طالبان نے وہ 6 پائلٹس جو فلائی کرتے تھے امریکنز کے ساتھ، غالباً 8 تھے، ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا۔ تو ان کو اب پتہ ہے کہ جی اگر ہم طالبان خلاف لڑیں گے الٹیمیٹلی انہوں نے کہا اس کے بعد پھر وہ ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو ان کے اندر بہت زیادہ سائیکولوجیکل، پولیٹیکل کوئی فورس ہے نہیں جو کنٹیسٹ کر سکے۔ رشید دوستم میں نے آپ کو بتایا اس کے علاقے پہ قبضہ ہو گیا ہے، وہ بڑا ایک لڑائی کرتا تھا طالبان سے اپنے علاقے سے اور بڑا کنٹیسٹ کرتا تھا، وہ کابل میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی قسم کی رول پلے نہیں کر رہا۔ احمد شاہ مسعود تھا جس کو MI6 مدد کرتی تھی، لائن آف پنشیر جس کو کہتے تھے، وہ بھی ایلیمینیٹ ہو گیا۔ برہان الدین ربانی جو پریزیڈنٹ رہے تھے، ان کی جمعیت اسلامی تھی، ان کا ایک رول ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گئے، ان کو بھی مار دیا گیا۔ اب یہ تو 2 جو پہلے بہت امپورٹنٹ فگر تھے پچھلی، وہ تو ختم ہو گئے۔ تو دیر از نو پولیٹیکلی، دیر از نو باڈی ہو کین کم۔ اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انکلوسیو جمہوریت، یہ نہیں ہوگا افغانستان میں، ہو نہیں سکتا، کیونکہ کوئی ایسی پولیٹیکل فورس افغانستان میں موجود نہیں رہی۔ امریکن نے سارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تباہ و برباد کر دیے، جان بوجھ کے تباہ و برباد کیے کہ جب ہم نکلے تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو افغانیوں کو مرنے سے روک سکے۔ دے وانٹ کہ افغانستان میں میکسیمم لوگ جو ہے وہ قتل کیے جائیں، مارے جائیں، عورتیں بچے جو ہیں وہ یتیم ہو، یہ بات یہ ان کا ایم ہے، اور یہ خطہ ڈی اسٹیبلائز ہے۔ یہ امریکن کی یہ اسٹریٹجی ہے خطے کے اس علاقے کے لیے، اس میں اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے انڈیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، جب اس قسم کے شرانگیز بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان آج بھی مذاکرات میں انوالو ہے دوحہ میں، تو وہ پھر افغانستان میں امن کس طرح آ سکتا ہے؟ کیونکہ امن کو تباہ کر رہے ہیں یہ بڑی طاقتیں۔ چائنا چاہ رہا ہے امن آئے، رشیا چاہ رہا ہے امن آئے، لیکن امریکہ اور انڈیا کا نیکسس جو ہے، را CIA مساعد کا جو نیکسس ہے، اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ خطے میں امن آئے، یہ اس کو ڈی اسٹیبلائز جان بوجھ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے نکل گئے لیکن کہتے ہیں باہر سے بمباری کریں گے۔ کیوں بمباری کریں گے بھائی؟ آپ کے باپ کا افغانستان ہے، اگر افغانستان میں کوئی چیز ہے تو خود ہی تم کہہ رہے ہو کہ افغانستان کی فوج اس کو سنبھالنے دو نا ان کو۔ تو یہ جو خطوں کا، یہ جو طاقتوں کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور وہاں پہ جو پیٹ قسم کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ پہ افغانستان کے اندر، وہ افغانستان کے اندر امن نہیں آنے دیں گے، اور افغانستان کے اندر آنے والے دنوں میں امن نہیں آئے گا، وہاں سول وار جاری رہے گی۔